اسرائیل کو تسلیم کیا ہے نہ کریں گے۔ اعلیٰ ترین ذرائع کے مطابق دنیا اسرائیل کے بارے میں پاکستان کے موقف سے آگاہ ہے۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی، سینئر اینکر، تجزیہ کار نتیم حسین صاحب۔ سر، بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا اور اب ذرائع سے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ پاکستان اسرائیل کے بارے میں جو ہے وہ موقف دنیا جانتی ہے کہ وہ کسی صورت بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ سر، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے، حالانکہ سیکیورٹی ذرائع جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیل کو نہ تسلیم کیا ہے، نہ تسلیم کریں گے، اور دنیا جو ہے وہ پاکستان موقف سے اچھی طرح آگاہ ہے۔ انہوں نے ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان اور وہ اس یونیورس کا حصہ بنا جس کے اندر فلسطین کے اندر جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے، جو نسل ہو رہی ہے۔ اسرائیل کو تسلیم کیا ہے نہ کریں گے۔ اعلیٰ ترین ذرائع کے مطابق دنیا اسرائیل کے بارے میں پاکستان کے موقف سے آگاہ ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اسرائیل کو تسلیم کیا ہے نہ کریں گے۔ اعلیٰ ترین ذرائع کے مطابق دنیا اسرائیل کے بارے میں پاکستان کے موقف سے آگاہ ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، اسرائیل کو تسلیم کیا ہے نہ کریں گے۔ اعلیٰ ترین ذرائع کے مطابق دنیا اسرائیل کے بارے میں پاکستان کے موقف سے آگاہ ہے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ اس حوالے سے پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے، اور اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا ہے نہ کریں گے۔ اعلیٰ ترین ذرائع کے مطابق دنیا اسرائیل کے بارے میں پاکستان کے موقف سے آگاہ ہے۔ اسرائیل کو تسلیم کیا ہے نہ کریں گے۔ اعلیٰ ترین ذرائع کے مطابق دنیا اسرائیل کے بارے میں پاکستان کے موقف سے آگاہ ہے۔ ایک بار پھر ہمیں جوائن کیا ہے سینئر اینکر اور تجزیہ کار نتیم حسین صاحب۔ سر، آپ اس حوالے سے بتا رہے تھے کہ اعلیٰ ذرائع کی جانب سے تصدیق کی گیا ہے کہ دنیا پاکستان کے موقف سے آگاہ ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا، رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ اپنی بات جاری رکھیے گا۔ جی، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کوشش یہ تھی کہ کسی طریقے سے فلسطین کے اندر جو ظلم اور بربریت اور نسلی ہے اس کو روکا جا سکے، اور یہ جو امن منصوبہ ہے جس کا پاکستان جو ہے وہ حصہ بنا ہے، اس کا منصوبہ بھی یہی تھا کہ وہاں جو ہے وہ لایا جا سکے۔ اور جہاں تک وہاں پہ ایک انٹرنیشنل سیکورٹی فورس کا ہے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی تو بنیادی طور پہ پہلی کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے امن قائم ہو سکے، پھر اس کے پیرامیٹرز جو ہیں باقی طے ہوں گے۔ پھر وہ بہت بعد کی بات ہے کہ سب بین الاقوامی جو یہ استحکام فورس ہے اس کا قیام بنتا ہے، کون ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، یہ ابھی بڑا بھی میچور ہوگا کہ اس بارے میں کچھ کہا جا سکے، اور یہ جو ہے یہ بعد کی باتیں ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہندوستان کی طرف سے ان کے وزیر داخلہ اور یوسف عزیز صاحب کی جانب سے دھمکی امیز بیانات کا سلسلہ ہے، تو اس حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ پوری طرح تیار ہے، اور اگر بھارت کو خوش فہمی ہے یا کوئی غلط فہمی ہے تو 10 مئی کو پہلے بھی دور کی تھی اور اب بھی دور کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ بھارت کی جو فوج ہے اس میں اب پروٹائزیشن آ گئی ہے، اور اس کے اندر جو ہے سیاست آ گئی ہے، اور اب ان دو عوامل کی وجہ سے جو بھارت کی جو فوج ہے اس کی جانب سے بھی جس طریقے سے کے بیانات آ رہے ہیں وہ اس صورتحال کی جو ہے وہ عکاسی کرتے ہیں۔ دوسرا، ہمیں جو ہے وہ ایک ریشنل دشمن سے جو ہے وہ واسطہ ہے، اور ایسے دشمن کا جو ہے پریڈکٹ کرنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے۔ بھارت جو ہے اس کو اندرونی طور پر بے پناہ مسائل جو ہیں اس کا سامنا ہے، اور یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ دنیا جو ہے ان کے اندرونی حالات جو ہیں اس کے حوالے سے سوال کر رہی ہے، چاہے وہ دہشت گردی کے حوالے سے ہو، چاہے وہ ان کی جو ریاستیں ہیں وہاں پہ جو بدامنی اور بے یقینی کی کیفیت ہے اس حوالے سے ہوں، یا وہاں پہ جو اقلیتوں کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے اس حوالے سے ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ جہاں تک پاکستان کے دفاعی صورتحال کا تعلق ہے ہم بالکل تیار ہیں، ہمیں پتہ ہے، اور ایک بات واضح کر دیں کہ ہم اس دفعہ پیچھے سے شروع کریں گے اور آگے تک مارتے ہوئے آئیں گے۔ بھارت جو ہے وہ کسی غلط فہمی یا کسی خوش فہمی کے اندر جو ہے وہ نہ رہے۔ دوسرا ان کا یہ کہنا تھا کہ جو دہشت گردی کا سلسلہ ہے اس میں جو گورننس کا گیپ ہے وہ ہم اپنے شہداء کے خون سے پورا کر رہے ہیں،
جی یہ بات طے تھی کہ نیشنل ایکشن پلان بنا تھا. اس نیشنل ایکشن پلان کا جو پہلا حصہ تھا وہ تو یہ تھا کہ دہشت گردوں کو مارا جائے گا, ختم کیا جائے گا, لیکن اس کے باقی 13 نکات بھی تھے. تو پہلے حصے کا تو ہم کام کر رہے ہیں, لیکن وہ جو 13 نکات باقی تھے ان کے اوپر کس نے عمل کرنا ہے, اور اس کے ذریعے جو ہے صورتحال کو بہتر بنانا کس کا کام ہے, وہ گورننس کے ایشو ہیں. اور اس کی وجہ سے وہ جو گیپ آیا ہے کہ ہم جو ہے اپنے خون سے جو ہے اپنے اس گیپ کو جو ہے وہ پورا کر رہے ہیں. جی انہوں نے کہا کہ انتظامی معاملات جو ہے اس کے اندر پولیٹیکل ریزالو بھی چاہیے. اب خیبر ایک پارٹی ہے جو مذاکرات کی بات کرتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک کرائم کا اور جو ٹیررزم ہے اس کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے. اس کے اندر انہوں نے ڈیزل کی جو اسمگلنگ ہے اس کی مثال دی اور بتایا کہ کتنا اربوں روپیہ وہاں سے آتا ہے, اور پہلے جو ہے 15,000 لیٹر جو ہے وہ ڈیلی ایران سے آتا تھا, اب اس جی کو کم کر کے یہ کوئی 1,500 لیٹر پر آ گیا ہے. تو نے کہا کہ فوج اپنی کوشش کر رہی ہے, سیکورٹی جی ادارے کر رہے ہیں, لیکن جو گیپس ہیں جو اس ساری ڈرگ منی انہوں نے کہا کہ استعمال ہوتی ہے, اور اس میں انہوں نے تیرا کی جو ہے وہ مثال دی. تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے اس کے اوپر عمل کرنا ہوگا, اور اس کے بعد جو ہے صورتحال بہتر ہوگی. اس کے جی بعد انہوں نے کہا کہ حکومت جو ہے اور ادارے جو ہیں وہ ایک پیج پر ہیں, اور کسی بھی اچھی صورتحال کے لیے ایسا ہونا بہت ضروری ہے. انہوں نے مارکہ حق کی بھی مثال دی اور کہا کہ تمام فیصلوں میں مشاورت ضرور ہوئی, اداروں کی ان پٹ آئی, لیکن آخری فیصلہ جو تھا وہ پرائم منسٹر کا تھا. تو انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ جی اعلیٰ یہ بات بتائی کہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے اس حوالے سے کام جو ہے وہ فوج تو کر رہی ہے, لیکن جی ظاہر ہے کہ جو دیگر عوامل ہیں ان کو بھی مؤثر جو ہے وہ بنانا ہوگا. جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی, سینئر تجزیہ کار اور سینئر اینکر پرسن ندیم حسین صاحب. آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, بہت شکریہ سر.